وصول کر رہے ہیں ان سے تو پھر خرچ کرنے میں کیا ممانعت ہے. یہ دو باتیں ان کی ہیں, دو باتیں میری ہیں جو انہوں نے پوائنٹ رکھا ہے کہ مہاجرین نشستیں ختم ہونے سے آپ کیا سمجھتے ہیں UN قراردادیں متاثر ہوتی ہیں ایک, اور دوسرا یہ 13ویں ترمیم سے پہلے الیکٹورل کالج کا حصہ تھے, اب یہ آئین کا حصہ ہے اور آئین میں ترمیم کے لیے 53 میں سے 38 ووٹ درکار ہے. جو 13ویں ترمیم لائے راجہ فاروق حیدر صاحب ان کی پارٹی کے, یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی مکر گئے, پیپلز پارٹی بھی مکر گئی, تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کیسے ختم ہوگی یا ان کے اختیارات کم ہوں گے یا یہ ختم ہوگی؟ آپ کے سوال کا جواب تو آپ کو میں نے خود دے دیا ہے کہ یہ میں نے آپ نے سنی ہے بات, تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہی دے دیں گے ووٹ. انہوں نے اپنی سیاسی بلدیت تبدیل کر کے سب نے ووٹ نہیں دیے ہمارے لاکھ کو. عمران خان کے نعرے لگاتے لگاتے جو لوگ آئے اسمبلی میں, آج اس کے خلاف جو ہے بات کیے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. ان کا کیا دین ایمان ہے؟ ان کو بائی آرڈر جو ہے یہ جو ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشن یہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے نہیں بنایا ہوا. یہ اٹ ہیز بین enforced by the government of Pakistan. It has been drafted and sent to the assembly for its approval. یہ اس میں پہلے لکھا ہوا ہے, اس میں اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کی سپریم لیجسلیٹو باڈی بھی اور سپریم ایگزیکٹو باڈی بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہے. یہ میں نے آپ کو سبجیکٹ کا بھی پڑھ کے سنایا. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ یہ ملک تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ کر دی. امینڈمنٹ تو یہ ویسے بھی ان کے کنسنٹ کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے. ہمارا مطالبہ ان سیٹوں کو ختم کرنے سے ان سے ہی ہے جنہوں نے ان کو اجازت دے دی اس پہ ڈالنے کی, اس نوسل بازی کے ذریعے. کیونکہ 13ویں ترمیم پہ پوری ڈسکشن ہوتی رہی کشمیر کونسل کے حوالے سے. جب آئی 13ویں ترمیم تو اس میں یہ بھی پارٹ تھا. یہ اس سے پہلے جو ہے الیکشن آرڈیننس کے تھی, اس آئین کا ایسا نہیں تھا. اس لیے جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی یہ رسپانسبلٹی آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن جو ہے UNC کی ریزولوشن کے تحت اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. لیکن پلیبسسٹ سے پہلے یہ لوکل اتھارٹی جو ہے سرویلنس میں جائے گی UNCIP کے. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی میں نہیں ہوگی جب رائے شماری ہوگی. دوسری بات جو آپ نے یہ کی نا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اتنا پیسہ ملتا ہے اور اتنا, ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھائی جو یہ پاکستانی سٹیزنز ہیں, یہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہاں پہ یہ بلدیہ کے لیے بھی ووٹ دیتے ہیں, میونسپل کارپوریشن کے لیے بھی, اسمبلی کے صوبائی اسمبلی میں بھی دیتے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی دیتے ہیں. وہاں پہ ان سارے فورم پہ یہ الیکٹ بھی ہوتے ہیں. ان کو کیا تکلیف ہے کون کتنا پیسہ دے رہا ہے, یہ وہ کم ہو زیادہ ہو, they are not part of آزاد کشمیر. ان کا آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ممبر سے کاؤ کے ایریے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اگر یہ رکھنا چاہتے ہیں اور بھی ریفیوجیز آئے, یہ بھی ریفیوجی آئے, جنہوں نے تعلق اس ایریے سے رکھنا چاہا, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ جو یہاں اس ایریے میں رہنا چاہتا ہے وہ بالکل ہمارے برابر ہے. اس کے تمام وہی حقوق ہیں, وہ نوکریاں لے, وہ الیکشن لڑے. شاہ غلام قادر ادھر رہ کے حالانکہ اس نے پولیٹیکل میجوری کے تحت آیا, ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کے اسٹیٹس پہ ہمارا اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا اسٹیٹس ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے انٹائٹل نہیں کرتا, ان کا حق مارنے کے لیے انٹائٹل نہیں کرتا. جہاں پہ یہ جو سارے ریسورسز ہیں یہ اس ایریے میں رہنے والے لوگوں کے لیے, وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے حساب سے وہ اس لحاظ سے انٹائٹلڈ ہے کہ وہ اگر اسٹیٹ سبجیکٹ پہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں. کس نے روکا ہے ان کا؟ وہی اسٹیٹس ہوگا جو شوکت نواز میر کا ہے. شوکت نواز میر کا اسٹیٹس آپ نے سے کس سے کام ہے؟ یہ فضول قسم کی باتیں وہاں پہ رہ رہے وہ پورے پاکستان کی صوبائی, قومی اور بلدیاتی لیول پہ سب جگہ سے ہوتی ہے. اور یہ یہاں سے 250 کنویں کھدوا رہے ہیں پنڈی اور اسلام آباد اور شہریاری اور شہروں میں. یہاں 2 کلومیٹر پہ بھی آزاد کشمیر میں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا. سر جی امجد بھائی